اکثر ہمیں یہ مزاحیہ اور غیر سائنسی لگتا ہے کہ افسوسناک خبر اور ہارٹ اٹیک کا آپس میں کیا تعلق ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ حقیقت میں ان دونوں کا تعلق ہوتا ہے، اور ہم اس بارے میں آگے ویڈیو میں بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہوتا کیا ہے۔ تو ہم اسے ہارٹ اٹیک تب کہتے ہیں جب ہارٹ مسل کے کسی حصے تک خون کا بہاؤ رک جائے۔ اور ہارٹ مسل کو خون کون پہنچاتا ہے؟ کورونری آرٹریز ہی یہ کام کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان میں اگر کہیں رکاوٹ ہو جائے تو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے۔ لیکن کیسے؟ کیا یہ افسوسناک خبر ہی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں۔ اسے بہتر سمجھنے کے لیے ہم نے یہاں کورونری آرٹری کے ایک حصے کو بڑا کر کے دکھایا ہے۔ اور اگر آپ کو ہماری پچھلی ویڈیو یاد ہو تو ہم نے پلیک ڈیپوزیشن کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ ہے پلیک۔ یہ پلیک دراصل کولیسٹرول سے بھرپور فائبرس فیٹی ڈپازٹ ہوتے ہیں جو آرٹریز کی میمبرین پر جمع ہو جاتے ہیں اور خون کے بہاؤ میں کچھ رکاوٹ پیدا کرتے ہیں، اور یہ پلیکس وقت کے ساتھ ساتھ بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اب جب یہ پلیک زیادہ بلڈ پریشر کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو یہ آرٹریز کو روک سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ تو یہ پلیک کے ٹکڑے بلڈ کے ساتھ آگے جا کر چھوٹی آرٹیریوز کو روک سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بلڈ میٹیریل میں بلڈ کلاٹ بنانے کا رجحان رکھتے ہیں۔ یہ بلڈ کلاٹ فوراً بنا سکتے ہیں جب یہ خون کے ساتھ رابطے میں آئے، اور اس کے علاوہ یہ ایک اور طریقے سے بھی مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ خود کو آرٹیریل وال سے جزوی طور پر الگ کر سکتا ہے، جبکہ اس کا کچھ حصہ ابھی بھی آرٹری سے جڑا رہتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ آرٹری کے اندر آگے پیچھے ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ کسی پودے کا پتا، اور یہ آرٹری کو اتنی دیر کے لیے بلاک کر سکتا ہے کہ ہارٹ اٹیک ہو جائے۔ دیکھا آپ نے یہ پلیکس کتنے خطرناک ہوتے ہیں۔ اور کارڈیاک مسلز جو اب آکسیجن کی کمی کے شکار ہو چکی ہیں، اگر بلاکیج کے بعد 20 منٹ کے اندر علاج نہ کیا جائے تو یہ مرنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ حالت بالکل قابل واپسی ہے اگر بروقت تشخیص کر لی جائے۔ لیکن اگر بلاکیج کے بعد رکاوٹ کے بعد زیادہ سے زیادہ 30 منٹ کے اندر علاج نہ ہو تو پھر ایریورسیبل نقصان ہو سکتا ہے۔ اس لیے وقت بہت اہم ہے۔ اسی لیے میڈیسن میں کہا جاتا ہے کہ ٹائم از مسل۔ اب ہر وہ شخص جسے ہارٹ اٹیک ہو، ضروری نہیں کہ اسے وہی بالی ووڈ والے سینے میں درد ہو اور وہ زمین پر گر جائے اس طرح کا ہارٹ اٹیک ہو۔ زیادہ تر ہارٹ اٹیکس میں سینے میں بہت ہلکی اور معمولی سی تکلیف ہوتی ہے جو وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔ لوگوں کو اپنے بازوؤں میں، پیٹ میں اور کچھ کو جبڑوں میں بھی درد محسوس ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی سانس میں کمی اور پسینہ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھی تو کوئی سمپٹم، کوئی اشارہ بھی نہیں ہوتا۔ تو جب آپ ایسے مریض کو ہاسپٹل لے کر جاتے ہیں تو ڈاکٹر سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈاکٹرز یہ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک ہے یا نہیں، اور یہ ای سی جی کے ذریعے کرتے ہیں۔ ای سی جی پر ہماری ایک ویڈیو بھی ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ای سی جی کیا ہے تو وہ ضرور دیکھیں۔ پھر جب ڈاکٹر کو یقین ہو جائے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے تو وہ فوراً کچھ خاص دوائیاں دیتے ہیں۔ ایسی ادویات جو پلیک کو گھول سکیں، ایسی میڈیکیشن جو خون کو بہت پتلا کر دے، اس امید پر کہ خون اس چھوٹی سی جگہ سے گزر جائے جو پلیک نے چھوڑی ہے۔ لیکن اگر اس سے فائدہ نہ ہو تو پھر ڈاکٹر اینجیوپلاسٹی کرتے ہیں، جہاں ڈاکٹر ایک پتلی سی لوہے کی راڈ جو کیتھیٹر کہلاتی ہے اسے آرٹری میں یعنی بلاک آرٹری میں ڈالتے ہیں۔ اس راڈ کے ساتھ ایک خالی غبارے جیسی چیز لدی ہوتی ہے، اور جب یہ بلاکیج یعنی رکاوٹ کی جگہ پر پہنچ جائے تو ڈاکٹر غبارے کو پھلا دیتے ہیں۔ پھر وہ اسے دوبارہ خالی کر کے کیتھیٹر کو آرٹری سے باہر نکال لیتے ہیں، اور اس طرح غبارے کے پریشر سے پلگ کا حجم کم ہو جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی کیتھیٹر وہ لوہا آرٹری کے اندر ہی چھوڑ دیتا ہے تاکہ آرٹریز کھلی رہیں اور پلگ دوبارہ اس جگہ پر نہ بنے۔ اور کبھی کبھی بائی پاس سرجری ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر فرض کریں یہاں رکاوٹ ہے، ٹھیک ہے؟ اس صورت میں ڈاکٹر جسم کے کسی اور حصے سے آرٹریز نکال کر اس طرح جوڑی جاتی ہیں کہ بلڈ بلاکیج کو بائی پاس کر کے کسی بھی راستے سے پھر بھی ہارٹ مسلز تک پہنچ سکے۔ تو یہ ہیں ہارٹ اٹیک کے علاج کے طریقے۔
अच्छा, आपने सुना होगा कि किसी को हार्ट अटैक आया जब उसने कोई अफसोसनाक या हैरान करने वाली खबर सुनी। अब अगर आप पूछें कि ये कैसे मुमकिन है, तो मैं आपको बताऊंगी कि हमारी दिल की धड़कन हमारे मिजाज से मुतासिर होती है, क्योंकि टेंशन के वक्त काफ़ी सारे न्यूरॉन्स ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स निकालते हैं जो दिल पर असरअंदाज होते हैं और हार्ट रेट को बदल देते हैं। और सिर्फ न्यूरोट्रांसमीटर्स ही नहीं, हार्मोन्स भी निकलते हैं जिस्म के दूसरे हिस्सों से भी। जब किसी किस्म का दबाव हो या कोई हंगामी सूरत हाल, तो वो भी हार्ट रेट को मुतासिर कर सकते हैं। और जब हार्ट रेट बढ़ता है तो ब्लड फ्लो यानी आर्टरीज में खून के बहाव की रफ्तार भी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। और हमने अभी देखा कि ब्लड प्रेशर कैसे प्लग को फाड़ या उखाड़ सकता है और इससे हार्ट अटैक हो सकता है। अब ऐसी खतरनाक सूरत हाल के अलावा उम्र, जेनियात यानी हेरिडिटी और जिन्स भी हार्ट अटैक में किरदार अदा कर सकता है, लेकिन इन पर हमारा कोई काबू नहीं होता, ठीक है। दूसरी तरफ वो चीज़ें जिन पर हमारा काबू है और जिन्हें बदलकर हम हार्ट अटैक से बच सकते हैं, वो हैं तंबाकू नोशी से बचना, सेहतमंद ग़िज़ा लेना, सुस्त तर्ज़ ज़िंदगी से बचना, डायबिटीज़ को काबू में रखना और अक्सर सेहत के चेकअप करवाना।